السلام علیکم فرینڈس، تو آج ہم منصوبہ سبق بنانا سیکھیں گے۔ جس طریقے سے ہم نے پچھلی کلاس میں سیکھا تھا اردو تدریس کے لیے کس طرح سے منصوبہ سبق یا لیسن پلان تیار کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے آپ یہاں پر جنرل انفارمیشن لکھیے گا، اس کے بعد آپ تدریسی مقاصد لکھیے گا۔ اس میں آپ لکھ سکتے ہیں اس نظم کو پڑھنے کے بعد بچے اس قابل ہو جائیں گے، کیونکہ ایک نظم کا لیسن پلان ہے تو اس لیے اسی پر ہم لکھ سکتے ہیں۔ اس قابل ہو جائیں گے کہ اشعار کو صحیح تلفظ، مناسب وزن و آہنگ، روانی اور اعتماد کے ساتھ پڑھ سکیں گے، اشعار کی تفہیم کر سکیں گے، نظم پر پوچھے گئے سوالوں کے جواب دے سکیں گے، نظم میں پیش کردہ شاعر کے احساسات و جذبات کو سمجھ کر اس سے لطف حاصل کر سکیں گے، دوسرے شعراء کی نظموں کو پڑھنے میں بھی دلچسپی لیں گے۔ امدادی اشیاء اس میں آپ یوز کر سکتے ہیں کٹ آؤٹس، درسی کتاب، بلیک بورڈ اور چاک۔ سابقہ معلومات میں آپ لکھ سکتے ہیں طلبہ نے اس سے پچھلی جماعت میں بھی نظمیں پڑھی ہیں، یعنی بچے نظمیں پڑھ چکے ہوں گے۔ بچوں نے عام طور پر مکڑا اور مکھی دیکھی ہوں گی، بچوں کو مکڑا اور مکھی کے وصف معلوم ہوں گے۔ تمہیدی گفتگو اس میں آپ لکھ سکتے ہیں معلمہ بچوں کو سبق کی طرف راغب کرنے کے لیے کچھ سوالات کریں گی۔ بچوں یہ بتائیے کہ آپ نے کبھی مکڑا دیکھا ہے؟ مکڑا کیا کام کرتا ہے؟ مکڑا کیا کھاتا ہے؟ کیا مکڑا اور مکھی کبھی دوست ہو سکتے ہیں؟ آپ کو مکڑا پسند ہے یا مکھی، اور اگر ہے تو کیوں؟ طلباء کے جوابات بچے جماعت میں اپنی سمجھ کے مطابق جوابات پیش کریں گے۔ جی میم، دیکھا ہے۔ تقریباً تمام بچوں نے مکڑا مکھی زندگی میں دیکھی ہی ہوں گی۔ مکڑا جال سازی کی مدد سے اپنا گھر بناتا ہے۔ مکڑا مکھی اور چھوٹے کیڑے مکوڑے کھاتا ہے۔ نہیں میم، ایک مکڑا اور مکھی کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ کچھ بچے مکڑے تو کچھ مکھی کو پسند کرتے ہیں۔ اس میں الگ الگ جواب سامنے آئیں گے۔ پھر آپ اعلان سبق لکھ سکتے ہیں، جس میں آپ لکھیے گا پیارے بچوں، آج ہم ایک نظم پڑھیں گے جس کا نام ہے ایک مکڑا اور مکھی، جس کو لکھا ہے علامہ اقبال نے۔ متن سبق آپ یہاں پر پیش کیجیے گا جس طریقے سے میں نے پیش کیا ہے۔ پھر معلمہ کی بلند خوانی اس میں آپ لکھ سکتے ہیں نظم کے اشعار کو معلمہ بلند آواز میں اور درست تلفظ اور وزن و آہنگ کے ساتھ اس طرح پڑھ کر سنائیں گی کہ طلبہ لطف اندوز ہو سکیں۔ پھر طلبہ کی بلند خوانی معلمہ کچھ طلبہ سے فرداً بلند خوانی کرائیں گی۔ انہیں ہدایت دی جائے گی کہ وہ تلفظ، روانی اور وزن و آہنگ کا خیال رکھتے ہوئے اشعار پڑھیں۔ پھر تلفظ کی مشق نظم کو پڑھتے وقت معلمہ طلبہ کے تلفظ پر خاص توجہ دیں گی۔ اگر کوئی طالب علم شعر پڑھتے وقت کسی لفظ کا تلفظ غلط کرتا ہے تو معلمہ کو چاہیے کہ اس شعر کو دوبارہ پڑھ کر سنائیں جس میں وہ لفظ آیا ہے، ایک بار پھر سے طالب علم سے دہرانے کو کہا جائے گا۔ پھر اخذ معنی یہاں پر الفاظ معنی آپ پیش کر سکتے ہیں، لائک کٹیا، کھنچ کے رہنا، فریبی خاطر، وگرنا اور میسر، آپ اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ پھر اجمالی جائزہ میں آپ لکھیے گا کہ بچوں بتائیے شاعر اس نظم میں کس کا ذکر کر رہا ہے؟ اڑتا ہوا کون آیا تھا مکڑے کے گھر میں؟ مکڑا مکھی کو اپنے گھر کیوں بلانا چاہتا تھا؟ جو آپ کی سیڑھی پر چڑھا پھر نہیں اترا سے کیا مراد ہے؟ پھر تفصیلی جائزے میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ معلمہ تشریح و تفریح کا کام طلبہ کے اشتراک سے کریں گی اور ایسے سوالات ترتیب دیں گی جس کے جوابات سے اشعار پڑھ لیے جائیں گے، جیسے منظور مجھے تمہاری خاطر تھی وگرنہ کچھ فائدہ اپنا تو میرا اس میں نہیں تھا۔ بچوں، اس شعر میں شاعر کیا کہنا چاہتا ہے؟ مکڑے کی بات کو سن کر مکھی نے کیا جواب دیا؟ پھر استحسان شعر یعنی کہ اس قدم کے تحت بچوں کو دھیان شعری محاسن کی طرف دلایا جائے گا اور ان سے معلوم کیا جائے گا بچوں آپ کو آج پڑھتے ہوئے نظم میں کون سا شعر اچھا لگا اور کیوں؟ پھر اعادہ سبق یا غور کرنے کی بات آپ اس میں لکھ سکتے ہیں کہ اس نظم میں ایک بھوکا مکڑا مکھی کو کھانا چاہتا تھا مگر آسانی سے مکھی اس کے ہاتھ نہیں آ سکتی، اس لیے مکڑا چاپلوسی کے انداز میں اس کی تعریف و توصیف کرتا ہے مگر مکھی اس کے چکر میں نہیں آتی۔
اقبال نے اس نظم میں بڑی خوبی سے خوشامد پسندی کے انجام سے آگاہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، خوشامد چاپلوسی ہے جس کے ذریعے جھوٹی تعریف کر کے اپنا کام نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور یہی کام مکڑے نے کیا۔ اس نظم کا آخری شعر ہے: بھوکا تھا کئی روز سے اب ہاتھ جو آئی، آرام سے گھر بیٹھ کے مکھی کو اڑایا۔ مکھی اڑانے کے معنی ہیں مکھی بھگانا، دوسرے معنی میں مکھی کھانا بھی ہیں۔ اس شعر میں یہ لفظ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ آپ یہاں پر ایک پکچر اس طرح سے ڈرا کر سکتے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے، آپ چاہیں تو نہیں بھی کر سکتے ہیں۔ پھر گھر کا کام، اس میں آپ گھر کا کام میں دے سکتے ہیں نیچے دیے گئے لفظوں کو جملوں میں استعمال کیجیے، گزر، منظور، نادان، فریبی، خاطر، باریک، آرام اور خوشامد۔ پھر اس میں طرز عمل جرنل یعنی بیہیویئر جرنل آپ پیش کیجیے گا اس طریقے سے، اور پھر نگراں کی منظوری یعنی سپروائزرز اپروول اور سپروائزرز ریمارک، نگراں کی رائے۔ دیکھنے کے لیے شکریہ، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تھینک یو۔